چیپٹر نمبر 49۔ سنت کا دل غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو تمام لوگوں کے دل کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ تعصب یا نفرت نہیں رکھتا، بلکہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں وہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو لوگ نیک نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے۔ اس کا راستہ نیکی اور محبت کا ہے، کیونکہ یہ داؤ کے مطابق ہے۔ جو لوگ دیانت دار ہیں وہ ان پر اعتماد کرتا ہے، جو لوگ دیانت دار نہیں ہیں وہ ان پر بھی اعتماد کرتا ہے۔ یہی اس کی حقیقی دیانت داری ہے۔ سنت اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ان کی اصل فطرت میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے ساتھ ایسے جیتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ، محبت اور رحم دلی کے ساتھ۔ چیپٹر نمبر 50۔ زندگی اور موت کا راستہ داؤ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی کے راستے کو جانتے ہیں، کچھ موت کے راستے پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان بے سمتی میں رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو داؤ کے اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص خطرات کے درمیان بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو داؤ کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی روح فطرت کے بہاؤ میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ نہ اپنے جسم کا غلام بنتا ہے نہ اپنی خواہشات کا، اس لیے وہ زندگی کو مکمل طور پر جیتا ہے اور موت کے خوف سے آزاد رہتا ہے۔ داؤ کے ساتھ ہم آہنگ شخص جانتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں فطرت کا حصہ ہیں اور ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حالت میں پرسکون رہتا ہے، چاہے سامنے زندگی ہو یا موت۔ چیپٹر نمبر 51۔ داؤ سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور خود ہی انہیں پروان چڑھاتی ہے۔ داؤ انہیں زندگی دیتا ہے اور خود ہی انہیں برقرار رکھتی ہے۔ ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق پنپتی ہے اور فطرت انہیں شکل اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہی داؤ کا راستہ ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کبھی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ دیتا ہے لیکن کبھی قابو پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ رہنمائی کرتا ہے لیکن کبھی غالب آنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس لیے داؤ کی تخلیق کامل ہے۔ یہ بغیر کسی زبردستی کے سب کو زندگی اور ترتیب دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 52۔ داؤ ماں کی طرح ہے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ اگر تم اس ماں کو پہچان لو تو تم اس کی اولاد کو بھی جان جاؤ گے، اور اگر تم ماں کے ساتھ جڑے رہو تو تم ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ اپنے منہ کو بند رکھو اور اپنی خواہشات کو کم کرو تو تم سکون میں رہو گے۔ اپنے منہ کو کھولو اور اپنی خواہشات کو بڑھا دو تو تم ہمیشہ الجھن میں رہو گے۔ جو شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے وہ اندر کی روشنی کو پاتا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی فطرت کو کھو دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 53۔ اگر مجھے داؤ کو اپنانا ہو تو یہ راستہ بہت سیدھا اور آسان ہے، لیکن لوگ اکثر اس آسان راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشکل اور پیچیدہ راستوں کو چنتے ہیں۔ جب حکمران داؤ کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو قوم میں بے سکونی اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ محل خوبصورت اور شاندار بنائے جاتے ہیں لیکن کھیت ویران پڑے رہ جاتے ہیں اور گودام خالی پڑے ہوتے ہیں۔ حکمران قیمتی لباس پہنتے ہیں، پہلو میں تلواریں لٹکاتے ہیں اور زیادہ مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ یہ رویہ داؤ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ چیپٹر نمبر 54۔ جو مضبوطی سے قائم کیا جاتا ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، جو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اسے کبھی کھویا نہیں جا سکتا۔ یہ داؤ کا راستہ ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں داؤ کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے وہ نہ صرف اپنی ذات کو سکون دیتا ہے بلکہ اپنے خاندان، معاشرے اور دنیا کو بھی۔ جب داؤ فرد کی زندگی میں اپنایا جاتا ہے تو اس کی روشنی پورے خاندان پر پڑتی ہے۔ جب اسے خاندان میں اپنایا جاتا ہے تو پورا گاؤں اس سے مستفید ہوتا ہے۔
جب گاؤں میں داؤ کے اصولوں پر عمل ہوتا ہے تو پورا ملک سکون اور ہم آہنگی پاتا ہے، اور جب ایک ملک داؤ کو اپنا لیتا ہے تو پوری دنیا اس کی روشنی میں نہا جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 55۔ جو شخص داؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے وہ معصوم اور بے خوف ہوتا ہے، بالکل ایک نوزائیدہ بچے کی طرح۔ بچہ سانپ کے کاٹنے سے نہیں ڈرتا، درندوں سے محفوظ بیٹھا رہتا ہے اور جارحیت کے بغیر ہی سکون میں رہتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں اندرونی توانائی اور سکون ہوتا ہے جو اسے فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے۔ اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس کی سانسیں متوازن رہتی ہیں اور اس کا جسم قدرتی توازن میں ہوتا ہے۔ زیادہ خواہش یا زبردستی ہمیشہ نقصان اور خرابی لاتی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں داؤ کو اپناتا ہے وہ سادگی اور توازن کے اصول پر عمل کرتا ہے اور اپنی عمر کو بڑھاتا ہے۔ زندگی کو طویل اور پرامن رکھنے کا راز یہ ہے: فطرت کے ساتھ رہنا، اپنی اندرونی توانائی کو بیدار رکھنا۔ جو شخص حد سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی توانائی کو ختم کر دیتا ہے اور زندگی کو مختصر۔ چیپٹر نمبر 56۔ جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں اور جو بولتا ہے وہ جانتا نہیں۔ حقیقی حکمت خاموشی میں ہے اور یہی داؤ کا راز ہے۔ اپنے منہ کو بند رکھو، اپنی حصوں کو قابو میں رکھو، اپنے ذہن کو سکون میں رکھو، اپنے دل کو خالص رکھو اور اپنی خواہشات کو کم کرو۔ جو شخص ان اصولوں کو اپناتا ہے وہ دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس پر نہ کوئی نقصان اثر کرتا ہے، نہ کوئی عزت یا ذلت اسے پریشان کرتی ہے۔ وہ دنیا سے جڑا رہتے ہوئے بھی اس کی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نرم ہوتا ہے پھر بھی طاقتور، وہ پرسکون ہوتا ہے پھر بھی حاضر دماغ۔ یہی داؤ کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی علامت ہے۔ چیپٹر نمبر 57۔ دنیا کو سکون اور ہم آہنگی سے چلانے کے لیے طاقت یا قوانین کی ضرورت نہیں بلکہ سادگی اور غیر مداخلت کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ جب حکمران فطرت کے مطابق نان ایکشن سے ایکشن کرتے ہیں تو لوگ خود بخود اپنی زندگی کو متوازن کر لیتے ہیں۔ جب زیادہ قوانین بنائے جاتے ہیں تو زیادہ چالاکی، دھوکہ دہی اور جرم پیدا ہوتے ہیں۔ جب دنیاوی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے تو لوگوں میں بدامنی اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ دانا حکمران ان تمام چیزوں سے گریز کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے اور لوگوں کو سادگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے ذہن کو خالی کرتا ہے لیکن ان کے دلوں کو سکون اور طاقت سے بھرتا ہے۔ وہ لوگوں کی خواہشات کو کم کرتا ہے اور ان کی فطری سادگی کو بحال کرتا ہے۔ جب حکمران سادگی اور سکون کے اصول پر عمل کرتا ہے تو لوگ اپنی فطرت کے قریب ہو جاتے ہیں اور خود بخود سکون اور ہم آہنگی میں رہتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 58۔ جب حکمران نرم اور آزاد ہو تو لوگ خوشحال اور آزاد ہوتے ہیں۔ جب حکمران سخت دل اور کنٹرول کرنے والا ہو تو لوگ دھوکہ دہی اور فریب کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ زیادہ قوانین اور پابندیاں لوگوں میں خوف، مکاری، چالاکی اور قوانین سے بچنے کے طریقے لاتی ہے، لیکن سادگی اور نرمی لوگوں میں بھروسہ، دیانتداری اور ہم آہنگی کو لاتی ہے۔ سنت جانتا ہے کہ خوشی کے پیچھے غم ہو سکتا ہے اور غم کے پیچھے خوشی چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ اس لیے دانا حکمران دنیا کے معاملات میں زبردستی مداخل نہیں ہوتا۔ وہ فطرت کے بہاؤ کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو ان کی اپنی راہ پر چلنے دیتا ہے۔ وہ نرم، پرسکون اور سادگی سے بھرپور زندگی کو اپناتا ہے۔ یہ ہے داؤ کا راستہ، نہ زیادہ سختی نہ زبردستی بلکہ فطرت سے ہم آہنگی۔ چیپٹر نمبر 59۔ زندگی کو حکمت اور سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے سب سے ضروری چیز پرہیزگاری اور اعتدال ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے وہ اپنی زندگی کو متوازن اور پائیدار بنا لیتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ جو اپنی حکومت کو دانش اور سادگی سے چلاتے ہیں وہ اپنی ریاست کو محفوظ اور خوشحال رکھتے ہیں۔ جو حد سے تجاوز کرتا ہے
وہ اپنی بنیادیں کھو دیتا ہے۔ پرہیزگاری اور اعتدال کے ذریعے اپنی زندگی کی جڑوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ یہی مضبوط بنیاد ہمیں داؤ کے قریب لاتی ہے۔ داؤ کے ساتھ ہم آہنگی ہمیں حقیقی طاقت اور باطنی سکون دیتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کو مستحکم کرتا ہے بلکہ ہمارے ارد گرد کی دنیا بھی ہم آہنگی اور سکون میں آ جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 60۔ ایک عظیم ریاست کو چلانا ایسا ہی ہے جیسے چھوٹی مچھلی کو تلنا۔ زیادہ چمچ نہ چلانا ورنہ مچھلی خراب ہو جائے گی۔ جب حکمران داؤ کے مطابق حکومت کرتے ہیں وہ طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں پر ضرورت سے زیادہ قوانین مسلط کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی قوتیں قابو میں رہتی ہیں کیونکہ کوئی ان کو چیلنج کرنے یا مشتعل کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب حکمران فطرت کے بہاؤ کو سمجھتا ہے اور زبردستی مداخلت نہیں کرتا تو اس کی ریاست میں سکون اور ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ چیپٹر نمبر 61۔ ایک عظیم ریاست کو زمین کے نیچے بہنے والے دریا کی مانند ہونا چاہیے جو ہمیشہ نچلی جگہوں کی طرف بہتا ہے اور اس کی نرمی اور عاجزی سے سب کچھ اسی کی طرف بہتا ہے۔ ایک بڑی ریاست اگر نرمی اور عاجزی اپنائے تو وہ ایک چھوٹی ریاست کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکتی ہے، اور ایک چھوٹی ریاست اگر اپنے دل میں عاجزی رکھے تو وہ ایک بڑی ریاست کے ساتھ جڑ سکتی ہے۔ یہی اصول دونوں کو سکون اور فائدہ دیتا ہے۔ عظیم ریاست کی عظمت اس کی نرمی اور دوسروں کو جگہ دینے میں ہے، جبکہ ایک چھوٹی ریاست کی خوبی اس کی قبولیت اور عاجزی میں ہے۔ یہی داؤ کا راستہ ہے جہاں نرمی میں طاقت ہے اور عاجزی میں عظمت۔ جب دونوں ریاستیں داؤ کے اصولوں پر عمل کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 62۔ داؤ تمام چیزوں کا خزانہ ہے۔ یہ اچھے لوگوں کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے اور برے لوگوں کے لیے پناہ کا راستہ ہے۔ یہ سب کو قبول کرتا ہے بغیر کسی تعصب کے۔ جو شخص داؤ کو اپناتا ہے وہ سکون اور ہم آہنگی حاصل کرتا ہے، اور جو داؤ کے راستے سے بھٹکتا ہے اس کے لیے بھی داؤ ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ جب ایک حکمران داؤ کے اصولوں کو اپناتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی قیادت نرمی اور انصاف سے کرتا ہے۔ وہ عظیم وعدے یا قوانین کی بجائے سادگی اور فطرت کی رہنمائی کو اپناتا ہے۔ داؤ کے راستے پر چلنے والا شخص اپنے عمل سے دنیا کو متاثر کرتا ہے، نہ کہ اپنی باتوں یا دعووں سے۔ جو شخص اپنے دل کو داؤ کے لیے کھولتا ہے وہ اپنی حقیقی فطرت اور سکون کو پا لیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 63۔ بغیر کسی عمل کے ایکشن کرو، بغیر کسی جد و جہد کے حاصل کرو، بغیر کسی ذائقے کے مزہ لو۔ چھوٹی مشکلات کو حل کرو اس سے پہلے کہ وہ بڑی ہو جائیں۔ چھوٹے کام پورے کرو اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ جو شخص عظیم کام مکمل کرتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹے کاموں سے شروعات کرتا ہے۔ سنت کبھی مشکل چیزوں کو پیچیدہ نہیں کرتا، وہ چھوٹے کاموں کو وقت پر کرتا ہے اور اس لیے بڑی کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ جو شخص ہر چیز کو آسانی اور سکون سے دیکھتا ہے وہ کبھی الجھن میں نہیں پڑتا۔ وعدے کرنے سے گریز کرو کیونکہ زیادہ وعدے کرنے سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے۔ مشکلات کو بڑھا چڑھا کر مت دیکھو کیونکہ ہر مشکل میں آسانی چھپی ہے۔ سنت ہمیشہ داؤ کے راستے پر رہتا ہے۔ وہ بڑی چیزوں کی خواہش نہیں کرتا، اسی لیے وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 64۔ جو چیز ابھی قائم نہیں ہوئی اسے آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز ابھی چھوٹی ہے اسے آسانی سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ مشکل چیزوں کو اس وقت حل کرو جب وہ آسان ہوں، بڑے کاموں کو تب انجام دو جب وہ چھوٹے ہوں۔ دانا شخص عظیم کامیابیاں حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ ابتدا ہی میں مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کو بے قابو ہونے دیتا ہے اسے قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کسی کام کو بے ترتیب چھوڑ دیتا ہے اسے مکمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دانا شخص کبھی بھی جلد بازی یا لاپرواہی سے کام نہیں کرتا۔ وہ چھوٹے مسائل پر توجہ دیتا ہے اور انہیں بڑا بننے سے پہلے حل کر لیتا ہے۔ وہ اپنے عمل میں سادہ اور مستقل مزاج ہوتا ہے اور یہی اس کی عظمت کا راز ہے۔ ایک درخت جو بہت اونچا ہوتا ہے اس کا آغاز ایک چھوٹے سے بیج سے ہوتا ہے۔ ایک سفر جو 1000 میل لمبا ہو وہ ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جو شخص عمل میں جلدی کرتا ہے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ جو کسی چیز کو زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے کھو دیتا ہے۔ دانا شخص نرمی اور سکون کے ساتھ عمل کرتا ہے اور یہی اسے کامیابی تک لے جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 65۔ قدیم دانش مندوں نے داؤ کے اصولوں کو اپنایا اور اپنی دانائی کو چھپایا تاکہ لوگ سادگی میں رہ سکیں۔ انہوں نے لوگوں کو مصنوعی علم اور مکاری و چالاکی سے دور رکھا تاکہ معاشرہ قدرتی سکون اور ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکے۔ جب حکمران لوگوں کو چالاک اور ذہین بننے کی ترغیب دیتے ہیں تو فریب، دھوکہ دہی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو سادگی اور فطرت کے قریب رکھتے ہیں تو معاشرہ سکون اور توازن میں رہتا ہے۔ حقیقی حکمت یہ ہے کہ حکمران اپنے دل میں داؤ کے اصول رکھے اور لوگوں کو ان کی اصل فطرت کے ساتھ جینے دے۔ جو حکمران اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے وہی لوگوں کا رہنما ہے۔ جو حکمران اپنی خواہشیں کم کر دے وہی حقیقی سکون اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔